اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ۔ یہ دو آیتیں غور طلب ہیں۔ پہلے مشکل الفاظ کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ الوزر الحمل الثقیل، بھاری بوجھ کو کہتے ہیں۔ انقادہ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن منظور لکھتے ہیں، انقادہ کا معنی ہے اسفل ظہرہ، ایسا بوجھ جو پیٹھ کو بوجھل کر دے، وزنی کر دے، اس کو کہتے ہیں وزر۔ صاحب قاموس نے انقادہ کا ایک اور معنی تحریر کیا ہے، یعنی کسی چیز کا لاغر اور دبلا ہونا، کمزور ہونا۔ قال ابن عرفۃ ای اسقلہ حتی جعلہ نقدا ای محزولا، وهو الذي اتابه السفر والحمل فنقض لحمه۔ ابن عرفہ نے کہا اسقلہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسے اتنا کمزور کر دیا، اسے کمزور کر دیا، یا پھر اتابہ السفر، اس کو سفر نے تھکا دیا ہو اور بوجھ نے، اور اس کا گوشت کم کر دیا ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا، ہاں بار کے گراں کردہ بود پشت را، وہ بوجھ کے جو بھاری کر دے پشت کو۔ میں نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ ویسے لغت عرب میں جب اونٹ کی پشت پر زیادہ بوجھ لادا جائے تو اس کی پسلیوں سے ایک قسم کی کڑ کڑ کی آواز نکلتی ہے، اسے بھی انقادہ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ بھاری بوجھ کیا تھا جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے وہ بوجھ اتار دیا ہے؟ وہ بھاری بوجھ کیا تھا جو پیٹھ کو گراں بار کر رہا تھا، گراں بار بھاری وزن والا کر رہا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے اٹھا لیا۔ علماء تفسیر نے متعدد اقوال لکھے، ان میں سے دو قول ہی پسندیدہ ہیں۔ اپنی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ کر خاطر آتر پر بہت تکلیف ہوتی تھی۔ خاطر دل، آتر معطر خوشبو والا، خوبصورت حسین دل، اس پر بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ان کا بے جان بتوں کو پوجنا، ان کا فسق و فجور میں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہونا، قمار بازی، جوا اور شراب نوشی میں اپنی صحت دولت کو برباد کرنا، غریبوں پر ظلم ڈھانا، ان کے حقوق غصب کرنا، چھین لینا، باہمی جنگ و جدال، آپس میں لڑائی اور جھگڑا اور قتل و غارت، ان کی اخلاقی پستی، ان کی معاشی بدحالی، کمزوری معاش، دولت کے معاملے میں ان کی کمزوری، ان کی سیاسی ابتری، ابتر کا معنی بھی ہوتا ہے تباہ ہو جانا، ختم ہونا، نسل ختم ہو جانا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر حضور کو بہت دکھ ہوتا، اور اس صورتحال کو یکسر بدل ڈالنے کے لیے حضور کا دل مضطرب رہتا۔ آپ کا خیال یہ ہوتا کہ اللہ کرے کہ فوراً یہ حالات بدل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا اور قرآن کریم جیسا صحیفہ رشد و ہدایت عطا فرمایا، دین اسلام جیسا جامع اور مکمل نظام حیات مرحمت فرمایا، عطا فرمایا، جس سے یہ بوجھ اتر گیا، منزل کا تعین بھی ہو گیا، اس منزل کی طرف لے جانے والا راستہ بھی نور نبوت سے روشن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحیفہ رشد و ہدایت مطلب قرآن عطا فرمایا، جو ایک مکمل زندگی کا نظام ہے، نظام حیات۔ دوسری وجہ، دوسرا قول اس کے بارے میں کہ وہ بوجھ کیا تھا، یا اس بوجھ سے بار نبوت اور رسالت مراد ہے۔ ایسے لوگ جو صدہا سال سے، سینکڑوں سال سے معبودان باطل، جھوٹے خداؤں کی پوجا پاٹ میں مشغول تھے، جن کی کئی پشتیں اخلاقی آوارگی کی نظر ہو چکی تھیں، برے اخلاق، ظلم و ستم، لوٹ مار، جن کے نزدیک فخر اور مباحات کا باعث تھا، مباحات بھی فخر ہوتا ہے، ان کو ان پستیوں سے نکال کر توحید
اخلاق حسنہ، نظم و ضبط کی بلندیوں پر لے جانا بڑا جان جوکھوں کا کام تھا، بہت مشکل کام تھا۔ اس راستہ میں مشکلات کے فلک بوس پہاڑ سینہ تانے کھڑے تھے۔ اس قوم کو بلندیوں پر لے جانا بہت مشکل کام تھا، اور یہ کام کرنے کے لیے مشکلات کے فلک بوس پہاڑ، فلک بوس آسمان کو بوسہ دینے والے، یعنی بلند پہاڑ کھڑے ہوئے تھے۔ اتنی مشکلات تھی، مشکلات کے پہاڑ سینہ تانے کھڑے تھے، اور ناکامیوں کی عمیق غاریں، گہری غاریں منہ کھولے ہوئے نگل جانے کے لیے بےتاب تھیں۔ اس فرض کی ادائیگی کا احساس دل کو ہر وقت بے چین رکھتا۔ ان کا تعصب اور عناد، باطل سے چمٹے رہنے پر ان کا احمقانہ اصرار اس بے چینی میں مزید اضافہ کر دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی دولت سے مالا مال فرما کر اس بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ طبیعت میں قلق اور اضطراب کی جگہ صبر و عزیمت نے لے لی۔ اپنی قوم کی بے اعتنائی، بے توجہی اور دل آزاریوں پر دل گرفتہ ہونے کی بجائے ہمت اور حوصلہ حضور علیہ السلام میں پیدا ہو گیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تشریح میں اپنے مخصوص انداز میں فرمائی ہے، اور خوب فرمائی ہے۔ آپ کی ہمت عالی اور پیدائشی استعداد جن کمالات اور مقامات پر پہنچنے کا تقاضا کرتی تھی، قلب مبارک کو جسمانی ترکیب یا نفسانی تشویشات کی وجہ سے ان پر فائز ہونا دشوار معلوم ہوتا تھا۔ وہ بلند کمالات جن پر پہنچنا حضور کے جسم مبارک کے لیے مشکل محسوس ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب سینہ کھول دیا اور حوصلہ کشادہ کر دیا، وہ دشواریاں جاتی رہیں اور سب بوجھ حضور کا ہلکا ہو گیا۔ آگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، و اور رفعنا بر وزن فعلنا صیغہ جمع متکلم ہے، پیچھے انقدہ صیغہ رہ گیا تھا، انقدہ ينقد انقادا بوجھل کرنا، انقدہ بر وزن افعل صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی تھا۔ رفعنا بر وزن فعلنا صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد صحیح ہے، اور ہم نے بلند کر دیا لکا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، رفعنا و رفعنا لک ذکرک۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال ان ربک یقول اتدری کیف رفعت ذکرک۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کا رب کہتا ہے اتدری، رب فرماتا ہے اتدری کیف رفعت ذکرک، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیسے بلند کیا آپ کا ذکر؟ قلت، آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ تعالی عالم، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے محبوب ہم نے آپ کا ذکر یوں بلند کیا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا تو آپ کا ذکر ساتھ ہوگا، یعنی جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ اس کا یہ معنی ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں وَأَيُّ رَفْعٍ مِثْلَ أَنْ قَرَنَ اسْمَهُ علیہ الصلوۃ والسلام بِاسْمِهِ، اس سے بڑی اور بلندی کون سی ہو سکتی ہے کہ ان قارن اسمہ، کہ اللہ نے ملا دیا آپ کے نام نامی کو بِاسْمِهِ، اپنے نام کے ساتھ، عز وجل، فی کلمۃ شہادتی، کلمہ شہادت میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام رسول اللہ کا نام اکٹھا ہے۔ وجعل طاعتہ طاعتہ، اس سے زیادہ اور شان کی بلندی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے بنا دیا اپنی اطاعت کو، حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت، حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت کا، وصلی علیہ فی ملائکتہ، اور اللہ تعالیٰ نے درود بھیجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، بھیجتا ہے اپنے فرشتوں میں، وامر المؤمنین، اور اللہ نے حکم دیا مومنوں کو، بالصلاۃ علیہ، کہ حضور پہ درود بھیجیں، وخاطبہ بالالقاب، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا ایسے القاب کے ساتھ، کون سے القاب؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، ایسے القاب حضور کو عطا فرمائے۔ وذکرہ سبحانہ فی کتب الاولین، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا پہلی کتابوں میں، واخذ علی الانبیاء علیہم السلام و اممہم،
ان یؤمنوا بہ، اور اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے اور ان کی امتوں سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں گے۔ تو آج دنیا کا کوئی آباد ملک ایسا نہیں جہاں روز و شب میں 5 بار حضور کی رسالت کا اعلان نہ ہو رہا ہو، یہی حضور کے ذکر کی بلندی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوانح پر، آپ کی سیرت پر اپنوں اور بیگانوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، یعنی مسلمانوں نے غیر مسلموں نے، دنیا کے کسی نبی، مصلح اصلاح کرنے والا، اصلاح یصلح اصلاحا و مصلح، فاتح فتح کرنے والا کسی سلطان کے بارے میں نہیں لکھی گئی جو حضور کی شان پر جتنی کتابیں لکھی گئی حضور کی سیرت پر۔ بے شمار اعلیٰ پائے کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کو بلند کرنے کے لیے جس طرح اپنی زندگیاں، اپنی علمی قوتیں، اپنی روحانی لطافتیں، اپنا مال، اپنے وسائل وقف کیے ہیں، کسی دوسرے کے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے عشاق نے، عاشقوں نے نثر اور نظم میں انسانیت کو جو پاکیزہ ادب عطا فرمایا ہے، یعنی آپ کی تعریف کرنے والے عاشقوں نے نظم میں بھی اور نثر میں بھی جو حضور کی تعریف کی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ لا دینیت کے اس دور میں آپ کے دین کی تبلیغ اور آپ کی سنت کے احیاء، سنت کو زندہ کرنے کی کوششیں بڑے خلوص سے کی جا رہی ہیں۔ آپ کا نام پاک لے کر، آپ کا ذکر خیر کر کے، آپ کے محاسن، آپ کی خوبیاں سن کر کروڑوں دلوں کو جو سرور اور فرحت نصیب ہوتی ہے، اس کا جواب نہیں۔ اپنے تو رہے ایک طرف، بیگانوں اور متعصب مخالفوں کو بھی بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے بغیر چارہ نہ رہا۔ اگر آپ ان حالات کو پیش نظر رکھیں جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر اس آیت کو پڑھیں، تو اس کے پڑھنے کا لطف دو چند ہو جائے گا، ڈبل ہو جائے گا۔ ساری دنیا مخالف ہے، مکہ کے نام ور سردار، نام والے مشہور سردار اور عوام چراغ مصطفی کو بجھانے کے در پہ ہیں۔ جس گلی سے گزرتے ہیں وہاں غلاظت کے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں اور کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو مرے ہوئے اونٹ کا اوج اٹھا کر گردن پر مبارک پر لاد دیا جاتا ہے۔ ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ ان کا ذکر پاک دنیا کے گوشہ گوشہ میں بلند ہوگا، ان کے دین کی روشنی سے مہذب دنیا کا بہت بڑا علاقہ منور ہوگا، اور کروڑوں انسان ان کے نام پر جان دینے کو اپنے لیے باعث سعادت تصور کریں گے۔ لیکن جو وعدہ مولا کریم نے اپنے برگزیدہ بندے اور محبوب رسول کے ساتھ کیا، وہ پورا ہو کر رہا، اور قیامت تک ذکر محمدی کا آفتاب ذو فشانیاں کرتا رہے گا۔ زور کہتے ہیں روشنی کو، اور فشانی کا معنی ہوتا ہے چھڑکنا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹے بھی، مٹ رہے بھی ہیں اور مٹ جائیں گے بھی آدھا تیرے، آپ کے دشمن، عدو کی جمع آدھا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کفار مسلمانوں کو تانے دیا کرتے تھے کہ تم نادار اور مفلس ہو، تم کمزور اور ناتواں ہو، ہم تمہیں پیس کر رکھ دیں گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ جو شخص اسلام کو قبول کرتا اس کو ہر قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا۔ درد سے جب وہ فریاد کرتا اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہوتا، بلکہ الٹا وہ سنگ دل اس کو تڑپتا ہوا دیکھ کر تالیاں بجاتے، خوشی کے نعرے بلند کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب مکرم، ان دشواریوں اور تکلیفوں سے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا یہ قانون ہے کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ہوتی ہے، ہر دشواری کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ یہ تکالیف جن سے آپ کے ماننے والے دوچار ہو رہے ہیں، یہ اسرت، غربت اور تنگ دستی جس کے باعث بیگانے زبانیں تان اندراز کرتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گی، اور عزت اور اقبال، خوشحالی اور فارغ البالی، آسانی کا ایک درخشاں دور شروع ہو جائے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اے محبوب جب آپ فارغ ہوں، اذا فرغت فانصب، نصب ینصب سے انصب امر کا صیغہ ہے، تو آپ مشغول ہو جائیں اللہ کی طرف۔ جب آپ فراز نبوت سے فارغ ہوں تو حسب معمول ریاضت میں لگ جائیں، محنت میں لگ جائیں۔
یعنی جب تم ایک عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو اس عبادت کی توفیق پر شکر ادا کرنے کے لیے دوسری ریاضت اور عبادت شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنے رسول کریم پر فرمانی تھی ان کا شمار کیا گیا، انہیں گنا گیا، اور جن نعمتوں سے مستقبل میں سرفراز کرنا تھا ان کا وعدہ کیا گیا، اور اس کے بعد حکم دیا گیا ان نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی عبادت میں مشغول رہا کرو۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس سے اس کا یہ مفہوم نقل کیا ہے۔ حضرت عن ابن عباس اذا قال عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا انه قال ای اذا فرغت من الصلاة فانصب فی الدعاء، یعنی جب تم نماز ادا کر کے فارغ ہو جائیں، آپ نماز ادا کر کے فارغ ہو جائیں تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگنا شروع کر دیں۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس کے سارے اوقات یاد اور عبادت الہی میں مستغرق رہیں، یا دنیا کے ضروری کاروبار سے جو ہی فرصت ملے خدا بند کریم کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ بندہ مومن کا بیکار بیٹھا رہنا یا فضول مشاغل میں کھوئے رہنا بڑی بے عقلی اور نادانی ہے۔ یہاں انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پر از حکمت سے بھرا ہوا ارشاد نقل کیا ہے۔ اسے پیش خدمت کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ اسے خوبصورت لکھ کر ایسی جگہ آویزاں کریں گے جہاں اکثر آپ کی نظر پڑتی رہے۔ فرمایا کہ انی لاکرہ ان ارا احدکم فارغا، میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں تم میں سے کسی کو فارغ دیکھوں، صباح للن، نکما دیکھوں، لا فی عمل دنیا ولا فی عمل آخرتی، نہ تو اپنی دنیا کے کسی کام میں مشغول ہو نہ اپنی آخرت کے کام میں مشغول ہو۔ آپ نے فارغ کے ساتھ صباح للن کا وزنی اور روب دار لفظ استعمال فرمایا۔ فارغ بھی اور صباح للن، خود اس کی تشریح بھی فرما دی، بیکار اور نکما، جسے نہ دنیا کی فکر نہ عاقبت کا فکر، ہاتھ پر ہاتھ دھرے صبح سے شام تک وقت ضائع کرتا رہتا ہے۔ یہی فاروقی تربیت، اس کی برکت سے امت مسلمہ نے چند سالوں میں مشرقی اور مغربی عالمی طاقتوں پر فتح حاصل کی تھی اور اپنی عظمت کے پرچم گاڑ دیے تھے۔ جس بے دردی سے آج ہم اپنا قیمتی وقت برباد کرتے ہیں، جس سنگ دلی سے ہم اپنے شخصی اور ملی فرائض کی ادائیگی، شخصی ذاتی اور ملی قومی فرائض کی ادائیگی میں کاہلی، سستی اور بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر خون کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بلکہ اس سے آگے بھی شرح رہتی ہے۔ ہمارے نوجوان جن کے دلوں میں اپنی ملت کا درد ہے، جو اپنی قوم کے مستقبل کو درخشاں اور روشن دیکھنا چاہتے ہیں، درخشاں دیکھنا چاہتے ہیں، جو موجودہ پستی اور انحطاط کا معنی بھی یہی ہے، پستی پر شکوہ سنج نظر آتے ہیں، شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، کاش حضرت فاروق اعظم کے اس ارشاد کو، بلکہ اپنے رب کریم کے اس فرمان واجب الاذعان، وہ فرمان جس کو ماننا ضروری ہے، اس کو اپنی زندگی کا شعار و ماٹو بنا لیں۔ جب بھی ایک فرض کی ادائیگی سے فارغ ہوں، دوسرا فرض ادا کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لیں۔ فن سب کا لفظ بھی توجہ طلب ہے، نصب ایسا کام کرنا جس کے کرنے سے تھکاوٹ ہو جائے، اور یہ ظاہر ہے کہ معمولی نوعیت کے کاموں سے تو تھکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، وہ کام جو اولو العزمی سے کیے جاتے ہیں، پکے ارادے سے، اور وہ مہمیں جو بڑی محنت اور ریاضت سے سر کی جاتی ہیں، وہ فرائض جن کی انجام دہی کے لیے دیدہ ریزیوں اور جگر پاشیوں اور شب بیداریوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیدہ ریزی آنکھیں بچھانا، جگر پاشیوں جگر چھڑکنا، شب بیداریوں اور راتوں کو جاگنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے کاموں کے کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اہل حق تو مشکل پسند ہوا کرتے ہیں، وہ مشکل پسند کرتے ہیں، سہل اور آسان کاموں میں ان کا جی نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا کہ آسان کاموں کے کرنے میں وہ اپنی عمر صرف کریں۔ ایسے کاموں کے لیے اور بہت سی قومیں ہیں۔ مسلمان جو ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، وہ مشکل کام کرتے ہیں، ان کے لیے تو کٹھن اور دشوار کام ہے۔ جنگ بدر کے بارے میں فرمایا تم چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ پر حلہ بول دو جس کے پاس مزاحمت کے آلات نہیں ہیں، وہ تو یعنی غزوہ بدر جن سے لڑنا تھا تو اصل میں تو حضور علیہ السلام وہاں قافلے پر حملہ کرنے گئے تھے، تو تم ان پر حملہ کرنا چاہتے رہے جو مقابلہ نہیں کر سکتے، مزاحمت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ہم نے چاہا کہ تمہاری طاقتوں کو باطل کے ایک بڑی قوت سے ٹکرا دیں تاکہ حق کا بول بالا اور باطل کو رسوائی اور ذلت نصیب ہو۔ اشارے والی تارہ ولا یعدکم اللہ احدى الطائفتین انہا لکم،
آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اپنے رب کی طرف، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ اے حبیب، آپ اپنے رب کی طرف ہی راغب رہا کریں، اسی کی راغب ہو جائیں۔ حضور تو پہلے بھی راغب تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے پیر صاحب نے ترجمہ یوں کیا، طرح یوں کیا، اپنے رب کی طرف ہی راغب رہا کریں جیسے پہلے کرتے ہیں۔ اسی کی وہ ذات ہے جو تیرا رب ہے، جس نے اس منصب عالی اور مقام بلند پر فائز ہونے کے لیے آپ کی تربیت فرمائی ہے۔ اگرچہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، لیکن اس کی شان ربوبیت، اس کے رب ہونے کی شان کا جو خصوصی تعلق محبوب آپ کے ساتھ ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ اے محبوب، تو اس کا ہے اور وہ تیرا ہے، کسی غیر کی یہاں کیا گنجائش ہے۔ اللہم انت ربنا ورب حبیبنا المصطفیٰ علیہ اطیب التحیت واجمل الثناء، ووفقنا ان نقتفی آثارہ النیرۃ سنیۃ، ونؤدی ما اوجبت علینا لرفع کلمتک ورفع ذکر نبیک، احسن الاداء انت الموفق وبیدک عظمت التوفیق، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، تو ہمارا رب ہے اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور کے آثار قدموں کے نشانات پر، روشن نشانات پر چلیں، اور ہم وہ ادا کریں جو تم نے کام ہم پر لازم کیے ہیں، تاکہ تیرے کلمہ کو ہم بلند کریں اور تیرے نبی کا ذکر بلند کریں جس طرح بلند کرنے کا حق ہے، اور تو ہی توفیق دینے والا، تیرے ہاتھ میں ہی توفیق ہے، تو سے مدد طلب کرتے ہیں، تیری عبادت